ناظرین، آج ہم عقیدہ شفاعت سے متعلق جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ شفاعت یعنی گناہوں اور قصوروں کی معافی چاہنا۔ اگر شفاعت کا معنی اور مفہوم دیکھا جائے تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنے گناہگار بندوں کو بخش دے گا، مگر اللہ تعالیٰ اپنے مقبول اور پسندیدہ بندوں کی عزت افزائی اور ان کی شان دکھلانے کے لیے ان کو روز محشر یہ مقام عطا فرمائے گا کہ وہ اس کے گناہگار بندوں کی شفاعت فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان کی شفاعت قبول فرما کر گناہگار بندوں کو معاف بھی فرما دے گا۔ یہ شفاعت کا معنی اور مفہوم ہے۔ شفاعت کی اگر بنیادی طور پر دیکھا جائے تو دو قسمیں بنتی ہیں، ایک ہے شفاعت کبریٰ یعنی بڑی شفاعت، اور دوسری قسم ہے شفاعت صغریٰ یعنی چھوٹی شفاعت۔ شفاعت کبریٰ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خاص ہے، اور آپ ہی یہ شفاعت فرمائیں گے، اور اس شفاعت کا فائدہ ساری مخلوق کو حاصل ہوگا، اور اسی شفاعت کی برکت سے حساب و کتاب جلد شروع ہو جائے گا اور میدان محشر کی ہول ناکیوں سے جلد نجات مل جائے گی۔ یہ شفاعت کبریٰ ہوگی۔ شفاعت صغریٰ یہ بہت سارے افراد فرمائیں گے، جن میں انبیاء کرام علیہ السلام ہیں، اولیاء کرام ہیں، علماء دین ہیں۔ نماز بھی شفاعت کرے گی، روزہ بھی شفاعت کرے گا، خانہ کعبہ شریف بھی، اور قرآن مجید فرقان حمید بھی شفاعت فرمائے گا۔ تو یہ شفاعت صغریٰ ہوگی جو بہت سارے افراد کریں گے۔ اگر شفاعت کے دلائل کی طرف دیکھیں تو قرآن مجید فرقان حمید میں درجنوں آیات اس بات پر دلیل ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن اور اس کی اجازت سے اس کے برگزیدہ بندے، اس کے مقبول بندے شفاعت فرمائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی شفاعت کو قبول بھی فرمائے گا۔ اس حوالے سے پہلی آیت سورہ بقرہ آیت نمبر 255 ارشاد ہوا، مَن ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، کہ اللہ تعالیٰ کے حضور اس کی اجازت کے بغیر کون شفاعت کر سکتا ہے؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جسے اجازت عطا فرمائے گا تو وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن اور اجازت سے شفاعت فرمائے گا۔ اسی طرح دوسری آیت پاک سورہ یونس آیت نمبر 30 میں ارشاد ہوا، ما من شفیع الا من بعد اذنہ، کہ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہے۔ اسی طرح سورہ طٰہٰ آیت نمبر 109 ارشاد ہوا، یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن لہ الرحمن، کہ روز حشر اسی کی شفاعت نفع دے گی جس کو اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن اور اس کی اجازت سے جو شفاعت کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی شفاعت کو قبول بھی فرمائے گا۔ یہ میرے ہاتھ کے اندر سنن ترمذی شریف ہے، جس کو جامع ترمذی بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی حدیث نمبر 3137 ہے۔ اس بارے میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ جو فرمان ہے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 79 میں ارشاد ہوا، عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، کہ اے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، ان قریب آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر مبعوث فرمائے گا۔ تو اس آیہ کریمہ کے بارے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا، سئل عنہا، حضور سے مقام محمود کے متعلق پوچھا گیا تو قال ہی الشفاعہ، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہ شفاعت کا مقام ہوگا کہ جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے مبعوث فرمائے گا، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام شفاعت فرمائیں گے۔ اسی طرح صحیح مسلم شریف کی طرف اگر چلیں تو صحیح مسلم حدیث نمبر 5940 میں حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَأَوَّلُ شَافِعٍ وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ، فرمایا قیامت والے دن سب سے پہلے میں ہی شفاعت کروں گا اور میری شفاعت ہی قبول کی جائے گی۔ ان احادیث کے علاوہ درجنوں احادیث ہیں اس بات پر کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام گناہگار بندوں کی شفاعت فرمائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالی حضور کی شفاعت کو قبول بھی فرمائے گا۔ کچھ آیات ایسی ہیں کہ جن میں شفاعت کے حوالے سے بیان کیا گیا کہ کسی کی سفارش نہیں مانی جائے گی، قبول نہیں کی جائے گی۔ تو اس طرح کی جتنی بھی آیات ہیں وہ کفار کے بارے میں ہیں اور مشرکین کے بارے میں ہیں، اور ایسی شفاعت کے جو نفع نہیں دے گی یہ وہ شفاعت ہوگی، ایک تو کفار کے بارے میں، اور دوسری وہ شفاعت جو اللہ کی اجازت کے بغیر ہوگی، یعنی اللہ کے اذن کے بغیر جو شفاعت ہوگی اس کا کوئی نفع نہیں ملے گا۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالی جس کو اذن
اور شفاعت کی اجازت دے گا تو ان کی شفاعت نفع بھی دے گی اور اللہ تبارک و تعالی ان کی شفاعت کو قبول فرما کر گناہگار بندوں کی مغفرت بھی فرمائے گا۔